میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 بار درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، ابس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عاشقان رسول اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ مثلا نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا انشاءاللہ، با ادب بیٹھوں گا انشاءاللہ، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا باہلی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ کیا یہاں فلاں فلاں دفن ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بے شک اب فلاں کو بٹھایا گیا اور اسے مارا جا رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک اسے ایسی ضرب لگائی گئی کہ اس کا ہر جوڑ ٹوٹ گیا ہے، بے شک اس کی قبر آگ سے بھر گئی ہے، اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری ہے کہ اسے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق نے سنا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جرم کیا ہے؟ فرمائے ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کیا کرتا تھا۔ قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، روشنی ہو پے رضا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاشے سے، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے قبر روشن ہو، وحشت قبر سے بچا یا رب۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، یہ بالکل طے ہے کہ یہ امت قبر میں آزمائی جائے گی۔
قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ پاک پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اس آگ سے مراد برزخ کی آگ یعنی قبر کا عذاب ہے، یعنی ان کو گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب قبر کے اندر آگ میں جھونکا گیا۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جس کی ابتدا ہر شخص کی موت ہے اور انتہا قیامت پر اس کا یعنی معاملہ مکمل ہوگا برزخ کا۔ لہٰذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا اسے کوئی جانور کھا گیا، سب وہ شیر ہی کھا گیا، تو یاد رکھیے کہ اسے بھی قبر کا حساب و عذاب ہے۔ نزعو قبر و حشر میں ہر جا امان اور دوزخ کی آگ سے بچا یا رب مصطفیٰ آمین۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ خچر پر سوار ہو کر ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ اچانک خچر گھبرا کر اچھل کود کرنے لگا، دیکھا گیا تو وہاں پر 4-5 قبریں تھیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ فرمائے کب مرے؟ عرض کیا کہ اس شرک و کفر کی حالت میں مرے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا کہ یہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں تمہیں بھی سنا دے۔ علماء حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا اور آپ اپنی سواری پر جا رہے تھے۔ اچانک سواری اچھلنے لگی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا ہوا؟ فرمایا اس نے اس آدمی کی آواز سن لی ہے جسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوف کا مقام ہے۔ قبر اول تو ہوتی ہی بہت تنگ ہے، پھر وہاں کا انتہائی وحشتناک اندھیرا، تنہائی، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب اور دنیاوی ساز و سامان چھوٹنے کا صدمہ انسان کا دل تڑپا دینے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ مگر افسوس جو گناہگار ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، نمازیں قضا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والے ہیں، سودی لین دین کرنے والے ہیں، شرابیں پینے، داڑیاں منڈانے، ایک مٹی سے گھٹانے والے ہیں، والدین کو ستانے والے ہیں، غیبتیں اور چغلیاں کرنے والے ہیں، گانے باجے سننے والے، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہیں، مسلمانوں کو ناحق تکلیف پہنچانے والے ہیں، غریبوں کو ستانے والے ہیں، دوسروں کے حقوق پامال کر کے تمہیں تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نافرمان ہیں، گناہوں کا بازار گرم کرنے والے ہیں، اللہ نہ کرے اگر اس کی رحمت سے محرومی ہوئی اور قبر میں گناہوں کی پکڑ ہو گئی تو اس تنہائی، وحشت اور انتہائی صدموں کے ساتھ ساتھ عذاب بھی مسلط ہو سکتا ہے۔ قبر کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ جب گناہگار قبر میں اترتا ہے تو قبر بہت سخت لہجے سے اسے ڈانٹتی ہے، پھر قبر کی دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ملتی جاتی ہیں یہاں تک کہ مردہ ان دیواروں کے درمیان آ کر پس جاتا ہے، اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ قبر میں آگ بھڑک سکتی ہے، سانپ بچھو بھی چمٹ سکتے ہیں، عذاب دینے والے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے انتہائی سخت مار بھی مارتے ہیں۔ بعض گناہگاروں پر ایک اندھا اور بہرا جانور مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس لوہے کا بڑا سا ہتھوڑا ہوتا ہے، اس ہتھوڑے سے مردے کو مارتا ہے۔ بعضوں کو ایسی مار ماری جاتی ہے کہ ان کا جسم پگھل کر رہ جاتا ہے، پھر پہلی حالت پر آتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ بعضوں کی قبر میں خوفناک بڑے بڑے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، بعضوں کو آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور بعضوں کو آگ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ توبو اللہ، توبو اللہ، استغفر اللہ۔ اے عاشقان رسول، ذرا تصور تو باندھیے
کیسے عذابات ہم برداشت کر پائیں؟ جان نکلنے کی تکلیف اپنی جگہ، دنیا چھوٹنے کا صدمہ اپنی جگہ، قبر کی تنہائی، وحشت، گھپ اندھیرا اور یہ سب صدمے اپنی جگہ ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر ہم پر کوئی عذاب مسلط کر دیا گیا تو ذرا سوچئے تو صحیح، تصور تو کیجئے اس وقت ہم کہاں جائیں گے، کسے پکاریں گے، کس سے مدد مانگیں گے، ان سخت ترین عذاب سے کیسے چھٹکارا پا سکیں گے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ان عذابات میں پھنس گئے تو بہت دشواری ہو جائے گی۔ آج ہم زندہ ہیں، ابھی موقع ہے، چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے پناہ مانگا کریں۔ جی ہاں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے۔ وہاں زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی کچھ قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان قبروں میں ہونے والے عذاب کی آوازیں سنی تو بے چین ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ پاک کی بارگاہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ آئیے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی نیت سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ میں پڑھاتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من عذاب القبر، نعوذ باللہ من عذاب القبر۔ ہم عذاب قبر سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتے رہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی بچتے رہیں جو عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو بیان کا عنوان ہے وہ ہے عذاب قبر کے بنیادی اسباب۔ چنانچہ سب سے پہلا سبب، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ چلنے کا انداز حضور علیہ السلام کا ایسا شفقت بھرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ جو لطف و رحمت کے سائے میں جا رہا تھا کہ اس دوران دو قبریں سامنے دکھی۔ محبوب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی وسلم نے قبروں کو دیکھ کر فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی ایسے گناہ کے سبب عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا دے؟ ایک شخص جلدی سے گیا اور ایک ٹہنی لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، پھر فرمایا یہ جب تک تر رہیں گی ان پر عذاب میں کمی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں کو غیبت کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کے سبب عذاب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو اس حدیث پاک کی روشنی میں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے۔ یہاں یہ نہ سمجھئے کہ قبر پر چند من مٹی ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کے نیچے دیکھ لیا، نہیں ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے وہ جہاں تبدیل ہے، وہ جہاں تبدیل ہے۔ قبر میں جھانکنا ویسے شرعاً درست نہیں، البتہ بارش وغیرہ کے سبب کبھی قبر کھل جائے تو ہمیں وہاں کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ دنیا ہے، مردے کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ دوسرے جہان یعنی عالم برزخ میں ہو رہے ہیں۔ اگر قربان جائیے یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ جہان علیحدہ ہے، عالم برزخ علیحدہ جہان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہاں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور دوسرے جہاں میں کیا ہو رہا ہے، کس سبب سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جان بھی رہے ہیں۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نگاہ مصطفیٰ کا کمال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا کہ شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم ون نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی فرمایا کہ یہ ہم جیسا ہم لوگ ہیں نا، صرف ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، مگر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے شش جہت، آپ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف آپ کی نگاہ مبارک ہے۔ آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو پارہ نمبر 27 اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو کیا آپ نے کوٹ کیا، اس کے اندر فرمایا نا
کہ دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی. فرمایا اگر دلیل دیکھنی ہو تو پارہ نمبر 27 سورہ والنجم پڑھ لو. اللہ پاک نے اس صورت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی قوت کا کمال بیان فرمایا ہے. غیر اسلامی بھائی ہم نے حدیث پاک سنیں. اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بہت ہی خطرناک ہے. انہی گناہوں کے سبب ان مردوں پر عذاب ہو رہا تھا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ما یعذبانی فی کبیر، یعنی انہیں عذاب کسی ایسے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا کہ جن سے بچنا دشوار ہو، جن سے بچنا مشکل ہو. پتہ چلا کہ غیبت اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ایسے گناہ نہیں ہے کہ جن سے بچنا مشکل ہو. مگر افسوس آج کل حالات الٹ ہوتے جا رہے ہیں. آج کے دور میں نیکی کرنا دشوار اور گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. ایسے گناہ جن سے بچنا مشکل نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ان گناہوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے. غیبت کو لے لیجیے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے برائی کرنے کو غیبت کہتے ہیں. غیبت ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر افسوس ہماری حالت ایسی ہے علمان والحفیظ کہ بس دو شخص کہیں بیٹھ جائیں غیبت چغلی، گھروں میں غیبت ہے، بازار میں دکاندار آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، دوستوں کی بیٹھک میں غیبت چغلی. غرض یہ کہ ان گناہوں کی اتنی کثرت ہے کہ بس اللہ کی پناہ. آج کل اس سے بچنا بہت ہی دشوار ہے. سوچ کر بولنے کی عادت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی گفتگو میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں، غیبت ہو رہی ہوتی، چغل خوری ہو رہی ہوتی، جھوٹ بول رہے ہوتے، مگر اندازہ تک نہیں ہوتا کہ میں نے جو ابھی بولا ہے وہ کتنا سنگین جرم ہے. بس زبان چل رہی ہے اور گناہ پر گناہ یہ ہو رہے ہیں. اس بے شرمی والے کام میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، وہیں پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو بچانا بھی بہت دشوار ہوتا ہے. اور عموماً ایسا کرنے والے خود کو ناپاک چھینٹوں سے بچانے کا لحاظ بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ WC یعنی واش روم میں بیٹھنے کی سیٹ کم گہری لگائی جاتی ہے. اس صورت میں بھی خصوصاً پاؤں کو ناپاک چھینٹوں سے بچانا دشوار ہوتا ہے. جو ناپاکی کا احکام نہیں جانتے، جو نماز کے عادی نہیں ہیں، ان کی عموماً اس جانب توجہ نہیں ہوتی. واش روم کے بعد ہاتھ تو دھو لیتے ہیں مگر پاؤں ناپاک رہ گئے. پیروں کو کون دھوئے گا؟ اس کی جو سائڈیں ہیں، جو سائڈیں پیروں کی، اس کو کون دھوئے گا؟ بلکہ اب تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالخصوص ایئرپورٹس پر، دیگر کئی مقامات پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مخصوص انتظام یہ ہو رہا ہے. اس صورت میں بھی بدن اور کپڑوں کو پیشاب کی ناپاک چھینٹوں سے بچانا یہ بہت دشوار ہے. یاد رکھیے، خود کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانا سخت گناہ ہے. غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اب آپ سنیے گا. فرمائے 1/3 1/3 یہ غیبت کی وجہ سے، دوسرا تہائی 1/3 چغلی کی وجہ سے، اور 1/3 پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے. آج کل چلیے ہم ماحول میں آ گئے، مگر کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا؟ یہ تمام چیزوں کا اہتمام یہ کیا جائے. ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص آیا جو کفن چرایا کرتا. اس نے خلیفہ کو ایسی 5 قبروں کے احوال بیان کیے جنہوں نے اس کو توبہ پر آمادہ کیا. ان میں سے ایک قبر کا حال بیان کرتے ہوئے اس نے کہا ایک بار میں نے قبر کھودی تو اس میں ایک بھیانک منظر تھا. مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی. غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پر لازم ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے غیبت سے بھی بچیں، چغلیوں سے بھی بچیں، اور ساتھ ہی ساتھ عذاب قبر کا ایک اور سبب بیان ہوا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اس برے کام سے بچنا بھی لازم و ضروری ہے. خود کو صاف ستھرا رکھنا فطرت کا تقاضا ہے اور شریعت کا بھی حکم بھی ہے. جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے اللہ پاک کے نزدیک قابل تعریف ہے. امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کا وقار ہے. آپ بہت اچھے لگژری بنگلے میں رہتے ہیں یا بھلے آپ جو سمجھے کہ ایک روم کے ایک پورشن کے اندر رہتے ہیں، صفائی ستھرا رکھی جائے. ہر مسلمان کا اسلامی نشان ہے وہ اپنے بدن، اپنے مکان، اپنے سامان، اپنے دروازے اور صحن وغیرہ ہر چیز کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا ہر وقت دھیان رکھے. گندگی انسان کی عزت و عظمت کے بدترین دشمن ہے. اس لیے ہر مرد و عورت کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنی چاہیے. صفائی ستھرائی سے صحت و تندرستی بڑھتی ہے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیماریاں یہ دور ہو جاتی ہیں. حضور نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے،
ستھرا ہے، ستھرا پن پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں بیان ہوا کہ النظافت تدعو الی الایمان، پاکیزگی ایمان کی طرف بلاتی ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظافت نشان ہے، بنیت دین علی النظافہ، فرمایا کہ دین کی بنیاد طہارت پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، سننے جیسی بات، توجہ رکھے، لوگ اسے پرہیزگار سمجھتے تھے، مگر جب وہ اپنی قبر میں پہنچا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ کتنے کوڑے ماریں گے؟ 100 کوڑے۔ اس نے کہا تم مجھے کیوں مارو گے، کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو 50 ماریں گے۔ اس نے پھر کہا کیا میں پرہیزگار نہیں تھا؟ یوں ہی شخص اور فرشتوں کے درمیان بات ہوتی رہی، یہاں تک کہ بات ایک کوڑے پر آ گئی۔ اب تو فرشتوں نے اسے ایک کوڑا مار ہی دیا، بس وہ ایک ہی کوڑا پڑنے کی دیر تھی کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اسے پھر پہلی حالت پر لایا گیا۔ اب اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے کوڑا کس وجہ سے مارا؟ فرشتوں نے کہا ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایک مظلوم نے تجھ سے مدد مانگی تھی، مگر تو نے طاقت کے باوجود اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اللہ پر پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کتنی سخت بات ہے۔ وہ شخص نمازیں پڑھتا تھا، نیک کام کرتا تھا، گناہوں سے بچا کرتا تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا، یعنی اللہ پاک اگر انصاف فرمائے، یعنی محض اپنی رحمت سے بخشش نہ کرے بلکہ اعمال کا حساب لے، تو بڑی بڑی شانوں والے بھی تھر تھر یہ کانپ جائیں گے۔ اس نے ایک شخص سے غلطی ہوئی، ایک دن اس نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی تھی، لہذا ایسا سخت عذاب ہوا، فرشتوں نے اسے صرف ایک کوڑا مارا جس سے قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ مردہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وضو درست کریں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات وضو کرتے ہیں مگر وضو ٹھیک نہیں ہوتا، نماز دیکھیے کہ بس اس طرح پہ رہ جاتی ہے۔ وضو کے فرائض کا علم، کوہنیاں سمیت ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے، پیر ٹخنوں سمیت پیر دھونے، کس طرح ہمیں مسح کرنا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کہاں سے سیکھنے کو ملے گا؟ یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سیکھنے کو ملے گا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے ان چیزوں کو، وضو، غسل، نماز، تیمم، ان کو ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وضو کی نماز قبول نہیں یہاں تک کہ وضو کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب اس کا واقعہ سنیں۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہوئی، اسے تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا، اسے یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیا اور قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی، تھیلی مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ تم ذرا دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنی بہن کا حال دیکھوں۔ اس نے اینٹ ہٹائی تو قبر میں ایک دل ہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے جوتوں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور وہاں سے روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازے پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں یہ سنا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبرتناک اور سبق آموز واقعے پر ذرا غور فرمائیے۔ سوچئے کہ جب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ اس کی قبر جہنم کا کڑا بن جاتی ہے، تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کس قدر خوفناک ہوگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک کفن چور نے توبہ کی اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ ایک موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا کہ بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار
اس بے نمازی کو پانی مت پلانا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ پاک کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہگار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ اللہ عاشقان رسول اپنی نمازوں کی فکر کیجیے۔ بے شک بے نمازی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس پر ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، توبو اللہ، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ یاد رکھیے بے نمازی کو قبر میں ہونے والا عذاب ہے، اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا بھی سن لیجیے۔ اور نمبر 30 سورۃ الماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نماز کبھی نہ پڑھنا، اس طریقے سے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، نماز صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شوق سے نہ پڑھنا، کس سے نہ پڑھنا؟ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، سستی بے پرواہی سے پڑھنا، اور میں سب نماز سے بھولنے کی صورت میں اس بیان کی تیاری کر رہا تھا۔ ایک کامن چیز ہے، ماشاءاللہ یہاں پہ بہت سارے اہل علم بھی بیٹھے، ایک کامن بات ہے۔ جب میں بیان کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ یار اس بیان میں جتنی باتیں تقریباً سب سنی، آپ بھی اس بات سے متفق ہیں، تقریباً باتیں کیا ہیں نہیں، مگر آپ یقین کیجئے کہ اس پوائنٹ پر میں آ کر رک گیا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں مگر کیا ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ہم اس میں غور و خوض کرتے ہیں؟ ہم اسے شوق سے پڑھتے ہیں؟ کیا سستی ہم پر غالب نہیں ہوتی؟ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے تھے اور عرض کی کہ ہم سفر حج پر نکلے ہوئے ہیں، مقام صفا پر ہمارے قافلے کا ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اس کے لیے جب قبر کھودی تو بہت بڑا کالا سانپ اس میں بیٹھا نظر آیا، جس نے قبر کو بھر رکھا تھا اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس مسئلے کے حل کی خاطر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کی خیانت کی سزا ہے جو وہ کیا کرتا تھا، آپ حضرات اسے ان دونوں میں سے کسی ایک قبر میں دفن کر دیجئے، خدا کی قسم اگر اس دنیا کی ساری زمین بھی کھود ڈالو گے تب بھی ہر جگہ اسے پاؤ گے، ہر جگہ یہی کچھ پاؤ گے۔ بلاخر ہم نے اس کو سانپ بھری قبر میں دفنا دیا، واپس آ کر ہم نے اس کا سامان اس کے گھر والوں کو دے دیا اور اس کی بیوہ سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا یہ کھانا بیچتا تھا اور اس میں خیانت کرتا تھا، اس طرح کہ اس میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نکال لیتا تھا، پھر کمی پوری کرنے کے لیے اس میں سے اتنی ہی بھوسی کی ملاوٹ کر دیا کرتا تھا۔ اللہ پیارے اسلامی بھائیوں، دو برے اعمال کی وجہ سے اس شخص کی قبر جہنم کا گڑھا بنی، نمبر ایک خیانت کرنا اور دوسرا ملاوٹ کرنا، یہ دونوں بہت ہی برے کام ہیں اور قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا۔ اللہ پاک پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 3 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا اگرچہ نماز روزے کا پابندی کیوں نہ ہو۔ فرمایا نمبر 1 یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے،
جب بات کرے تو کیا بولے، دوسرا جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور تیسرا یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اللہ اللہ اللہ، بتائیے یہ کیسا معاملہ ہے؟ نہیں، ترازو کے اندر جب تول رہے ہوتے ہیں مٹی پڑی ہوئی، ایک شخص بھی اپنی ترازو کو مٹی سے صاف نہیں کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو اسے عذاب قبر شروع ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی، بعض نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا، اور انہوں نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے عذاب کو دور کر دیا۔ بتائیے یہ ملاوٹ، یہ یوں سمجھیے کہ خیانت کرنا کتنا خطرناک کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ملاوٹ کیا ہے؟ فرمائے ملاوٹ سے مراد ہے یہ چیز کا عیب چھپا کر اسے فروخت کرنا، اس چیز کا عیب نہ بتانا، یا اصل میں نقل کو ملا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مشہور حدیث بات کہ غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو تری پائی تو ارشاد فرمایا کہ اے غلے والے کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو گیلے گلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ آخری ایک سبب سنیے اور بڑی عبرت کے ساتھ سنیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عذاب قبر کا ایک بڑا سبب صحابہ کرام علیہ رضوان اور نیک لوگوں کی گستاخی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، جب میں نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک موٹا سانپ لپٹا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں بکا کرتا تھا۔ ایک روایت میں کہ بندہ پہلے کے بزرگوں کو گالیاں بکا کرتا تھا۔ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی مبارک قبر پر معاذ اللہ ان کی بے حرمتی کر دی، وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا، پھر وہ مر گیا، لیکن اس کی قبر سے چیخنے اور بھونکنے کی آواز یہ مسلسل سنی جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دینا بہت سخت گناہ، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ صحابی تمام جہاں کے مسلمانوں سے افضل ہیں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اتنا مشہور شعر ہے، آئیے ہم بھی سب مل کر پڑھ دیتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ پاک فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جو میرے کسی صحابی کو گالی دے۔ ایک اور حدیث پاک میں جب تم ان کو دیکھو جو میرے کسی بھی صحابی کو برا کہتا ہے تو تم کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی صحابہ کرام تو خیر ہی خیر ہے، تم ان کو برا کہتے ہو تو وہ برائی خود تمہاری طرف لوٹتی ہے اور اس کا وبال تم پر ہی پڑتا ہے۔ تمام صحابہ کے عاشق ہمارے امیر علیہ السلام، انہوں نے کتنا زبردست نعرہ ہمیں دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی 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 جنتی۔ میرے اسلامی بھائی، عذاب قبر کے اور بہت سارے اسباب ہیں، اللہ پاک ہمیں ان سب برائیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کرے کہ ہم مرتے دم تک صحابہ و اہل بیت اور تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام اور نیک لوگوں کے با ادب رہیں۔
کہیے آمین. کاش قبر اور جہنم کے عذابات سے رہائی کا پروانہ مل جائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اور اہل بیت اور نیک لوگوں کی محبت دل میں بڑھانی ہے. بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی؟ بڑھانی انشاءاللہ سب کو بڑھانی. ماضی بھی بننا ہے، عذاب قبر سے بچنا ہے. اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ یہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا ہے. الحمدللہ 12 دینی کام ہے. ان کو کرنا کیسے ہے، ان کی روحانیت کو کیسے پانا ہے، اس کو کس طرح پورا کرنا ہے، یہ ہمیں کس میں سیکھنے کو ملے گا؟ ذرا کہہ دیجئے کس میں سیکھنے کو ملے گا؟ مدنی مذاکرہ. مل کر کہہ دیجئے کس میں سیکھنے کو ملے گا؟ مدنی مذاکرہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مدنی مذاکرے میں ہم سیکھیں گے. تو کراچی والوں کے لیے سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ فیضان. ذرا زور سے کہہ دیجئے کہاں پہنچنا ہے؟ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ. ٹھیک. ہاں پھر کوئی ایسی صورت ہو، کوئی ترکیب ہو، کوئی کہیں لوگ بیٹھے ہوں، کوئی ترکیب ہو تو یو سی سطح پر تھا تو اس کو واٹ سطح پر کر دیا گیا تاکہ مزید جگہ ہو جائے، وہاں پر بیٹھے. مگر ہمیں باب المدینہ کراچی والوں جتنے یہاں پہ اجتماع میں آتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ الکریم ہم یہیں فیضان مدینہ میں آ کے خوب مدنی مذاکرے کی بہاریں لوٹیں گے انشاءاللہ. آپ کو پتا ہے منڈی بہاؤالدین صبح پنجاب پاکستان کے رہنے والے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے. دینی ماحول میں آنے سے پہلے وہ گناہوں کی وادی کے اندر بھٹک رہے تھے. ہر وقت فیشن پرستی کا بھوت سر پہ سوار، نیکیوں سے دور، دنیا کی رنگینیوں میں گم. ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں آخری عشرے کے اعتکاف کی دعوت دی. انہوں نے اعتکاف بھی کیا اور امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں اور رکت انگیز دعاؤں میں شرکت بھی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. داڑھی بھی سجا لی، امامہ بھی سجا لیا اور سنتوں بری زندگی بسر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول اختیار کر لیا. ہر دعوت اسلامی والے کے موبائل میں کم از کم صراط الجنان اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. الحمدللہ صراط الجنان اپلیکیشن کے اندر مکمل قرآن پاک ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ قرآن، کنز الایمان، کنز العرفان آسان ترجمہ قرآن، تفسیر صراط الجنان بھی شامل ہے. مدنی چینل پر چلنے والے مختلف پروگرامز یہ بھی اس ایپ کے اندر جو ہے نا وہ ایک حصہ بنا دیا گیا ہے، اس پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. لیکن یا آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو ہمت کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس قرآنی ایپ صراط الجنان جو ایپ ہے اس کو لوگوں کے اندر خوب وائرل کریں گے انشاءاللہ تعالی. پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے، جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے اس کا سینہ نور سے بھر دیا جاتا ہے. عاشقان رسول کم کھانا سنت ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک سے کم کھایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما رہے کبھی لگاتار 2 راتیں پیٹ بھر کر نہیں کھانا کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے. کھانے کی مقدار کے متعلق احکام کہ بھوک رکھ کر کھانا سنت ہے. جتنی بھوک ہے اتنا کھا لینا مباح ہے، نہیں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. پیٹ بھر کر اتنا کھانا کہ پیٹ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یہ مکروہ ہے. غذا میں اتنی کمی کر دینا کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی خلل پڑ جائے، یاد رکھیے یہ ناجائز ہے. مختلف سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بحر شریعت جلد 3 حصہ 16 اور امیر علیہ سنت کا 91 صفحات کا رسالہ 550 سنتیں اور آداب یہ ضرور خرید فرمائیے اور پڑھیے. اور سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ کس میں سفر ہے؟ مدنی قافلوں میں سفر. ہم کے بادل چھٹیں قافلے میں چلو، خوب خوشیاں ملیں قافلے میں چلو، رب کے در پر جھکیں التجائے کریں، باب رحمت کھلیں قافلے میں چلو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں